لیکن آج نوید شاہ ہر وقت ان کے ساتھ نظر آتا رہے اور ان روافظ کے ساتھ پینگے بڑھاتا رہے تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس کر لینا کافی نہیں ہے. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم پوری قوم کو وہی دکھانا چاہتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم یہ واردات پسند نہیں کرتے. آج نذیر غازی جیسے لوگ وہ اسٹیج کی زینت بنیں گے اور اسی نذیر غازی کے دفاع میں یہ منہاج کا پروفیسر ناصر جتنا بول رہا ہے اس کا علاج کون کرے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنے سخت تان کیے. نذیر غازی کے دفاع میں اس شخص نے سیدھا کہا کہ انہوں نے شرف صحابیت کا پاس نہیں رکھا. کاش کہ ان لوگوں نے اپنے سٹیج پر ان کو زینت دینے سے پہلے ان سے توبہ کروائی ہوتی اور ان کو دعوت فکر دیتے جو آج ہم چیخ کر دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اہل سنت کو برباد نہ کرو. کانفرنس کریں ضرور کریں لیکن عظیم صحابی رسول کے نام پر جمع کر کے ان کے منصب پر جو واردات ہو رہی ہے اس واردات کو روکا ہی نہ گیا تو اس کانفرنس کا کیا مقصد؟ فی زمانہ جو واردات جاری ہے اور بڑی زوروں شوروں سے جاری ہے اور اس واردات کا سب سے بڑا کردار تو عرفان شاہ ہے اور جناب نوید شاہ صاحب کا ماما وہ شمس مختار ثقفی ہے جن کا سارا خاندان واردات میں لگا ہوا ہے. جتنا زور امام جلالی کے خلاف لگایا تھا اس کا عشر شیر ہی ان کے خلاف لگا دیں. لہذا یہ تمام حضرات افضلیت کے مسئلہ کو قطعی بیان کریں، اجماعی بیان کریں. خدا کے لیے قوم کو بتا دیں کہ ہم عقیدہ افضلیت کو اسی منہج پر مانیں گے جس منہج کا درس حضرت مجدد الفسانی نے دیا ہے. اجماع صحابہ بھی مانیں گے اور اس کو قطعی بھی مانیں گے. جو اس کی قطعیت اور اجماعیت کا منکر ہو اس کے خلاف ہماری اعلان جنگ ہے. ہم ہیں جو چیخ چیخ کر حضرت مجدد الفسانی کے الفاظ کو قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں تیار رہنا، الرٹ رہنا. یہ افضلیت کے نام پر کانفرنس کر کے ہی افضلیت پر واردات کر رہے ہیں. ہمیں پتا تو ہے ہمارے خلاف تقریریں ہوں گی. کاش کہ دشمنان معاویہ کے خلاف بھی کوئی تقریر ہو جائے، کوئی افضلیت کے منکروں کے خلاف بھی کوئی تقریر ہو جائے، پھر پتا چلے گا کہ ان کے اندر اہل سنت کا درد کتنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین وخاتم المعصومین. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اس امت میں نرالی شان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا جس کا ذکر قرآن میں آیا محدثین مفسرین کے اتفاق سے وہ عظیم ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے تحت بڑا محقق کلام ارشاد فرما کر سارے احتمالات کو ختم کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اتقائے امت میں سب سے بڑھ کر تقوی کے مقام پر فائز ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اسی طرح دوسرے مقام پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ اسی کا ہوتا ہے جس کو سب سے بڑھ کر تقوی کی دولت میسر آئے. یہ مختصر تمہید کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے انہی دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ امت میں سب سے بڑا رتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور یہ چونکہ قرآن میں ذکر ہے اور سارے قرائن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ذکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو لہذا یہ ایک قطعی حکم ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بڑھ کر شرف والے ہیں. اب یہ قطعیت یہ اہل سنت کے اجماع سے ثابت ہے اور اتنا ہے کہ چونکہ قرآن میں باقاعدہ نام نہیں آیا تو اس وجہ سے اس کو ضروریات دین کا حصہ تو نہیں بنایا گیا لیکن ضروریات اہل سنت کا یہ حصہ ہے کہ اہل سنت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی آیات کی روشنی میں سب سے افضل سمجھتے ہیں اور افضلیت کا مدار وہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا تقوی اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خیر آج تک صدیوں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کبھی متنازع نہیں رہی اہل سنت کے درمیان. باقی دیگر لوگوں کا اختلاف کرنا اہل سنت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں لیکن اہل سنت اپنے معتقدات کے پابند ہیں. حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہی بیان فرمایا اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بار بار اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت ابو الحسن اشعری فرماتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت یہ قطعی افضلیت ہے، یہ اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے.
تو اجماع صحابہ بھی ہے اور افضلیت بھی قطعی ہے۔ یہ دو نقطے بڑے اہم ہیں اس مسئلہ میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننا بھی ضروری ہے، اور افضل بھی اس انداز سے مانا جائے کہ جس انداز سے صدیوں کا عقیدہ چل کر آیا ہے۔ ایک عرصہ سے روافض نے اس پر واردات کی بڑی کوشش کی، ان کی بی ٹیم بھی لگی رہی، لیکن جب وہ سارے محاذوں پر ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے واردات کی کہ یہ افضلیت اجماعی نہیں، یہ افضلیت قطعی نہیں، ظنی ہے۔ اور ظنی کا مطلب یہ نکالا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ مان لے، اور جس کا دل کرتا ہے وہ نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افضل مانتا ہے تو تب بھی سنی، افضل نہیں بھی مانتا تو تب بھی سنی۔ یہ عجیب انہوں نے واردات نکالی، اور اس کے پیچھے وہ محمود شاہ ہزاروی کی واردات ہے کہ اس ظنی سے جو اس نے اپنا مقصد نکالا، اس کی کتاب السیف المسلول کے اندر عبارت موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ افضلیت خلفاء یہ بھی سادات بنی فاطمہ کے بعد ہے۔ اس ناہنجار کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح میں ہی سب سے افضل ثابت ہو جاؤں۔ کتنا بڑا ظلم کیا عقیدے کے ساتھ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی نفی کرتے کرتے اپنی افضلیت کو ثابت کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم چونکہ سادات ہیں اور ہم جز ہیں اور جز کا جز ہیں اور جز کا جز بھی افضل ہوتا ہے، لہذا سارے سادات کو آگے بڑی خطرناک عبارتیں اس کتاب میں، چاہے وہ زانی فاجر فاسق کی کیوں نہ ہوں، وہ بھی خلفۂ اربعہ سے افضل ہیں۔ دلیل یہ نکالی کہ ان میں سے کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جز ہونے کا شرف نہیں ہے، اور سادات کو جز ہونے کا شرف ہے۔ یہ بھوسی دلیل نکال کر افضلیت کے مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی ان ظالموں نے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اہل سنت کے اندر یہ تفصیلیہ ہے کہ جو افضلیت کے مسئلہ کو بھی بگاڑ رہے ہیں، اور افضلیت کے ساتھ ساتھ پھر عدالت صحابہ اور تمام مسائل انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیے۔ موجودہ دور میں یہی محمود شاہ ہزاروی کو خلفاء وہ ایک عرصہ سے واردات کرتے رہے اہل سنت کے معتقدات میں، اور سنیوں کا روپ دھارتے ہوئے، بلکہ سنیوں کی قیادتیں مخصوص ایجنڈوں کے تحت اور بڑے وارداتی طریقے سے یہ سنبھالے رہے، اور اہل سنت میں رافضی اعتقادات کو پروموٹ کرتے رہے۔ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ افضلیت کے مسئلہ کو اسی طرح بیان کیا جائے جس طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ یہ پنڈی کا محمود شاہ کا طبقہ، چاہے وہ ریاض شاہ ہو، وہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی ہو، یا دیگر اس کے ہم نوا ہوں، ان سب کی تو کوشش ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے ملت کو فکر اعلیٰ حضرت اور فکر مجدد الفسانی سے نکال کر اس محمود شاہ ہزاروی کی دہلیز تک لایا جائے۔ عرفان شاہ نے تو وہاں جا کر گھٹنے ٹیک دیے اور فتنہ حویلیوں کی خلافت لے کر اسی کا پرچار آج کل کر رہا ہے، اور اپنی یہ جو کانفرنس اس نے کی، جس کانفرنس میں اس کے اپنے بندے نہیں آئے، وہ جن کے لیے مرا تھا، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، وہ تو اس کے جنازے پر بھی نہیں آئے، یہ کانفرنس اس کا جنازہ ہی تھا، اس نے تو مسئلے ختم کر دیا۔ اعلامیہ میں باقاعدہ لکھ دیا کہ ہم خلفائے راشدین کو افضل سمجھتے ہیں، مسئلے ختم کہ خلفائے راشدین میں کون سی ہستی اہل سنت کے نزدیک سب سے افضل ہے، اس کا ذکر گول کر گیا کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنے طور پر عقیدہ بناتا پھرے، وہ سارے اہل سنت سے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کتنی شدت اختیار کی، یہ بھی مجددی جو علمی مجددی ہیں، مکتوبات شریف والے مجددی ہیں، وہ جانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پورا رسالہ مطلع القمرین، اس میں اجماع امت پر پوری بحث موجود ہے، پورا باب موجود ہے کہ آپ نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ قطعی افضلیت ہے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا سنی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ طبقہ جس نے افضلیت کے مسئلہ میں واردات کی، یہ پورے زوروں سے ان ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ آج یہ جتنے بھی افضلیت کے نام پر کانفرنسیں کرنے والے ہیں، یہ اس مسئلہ کو مجدد الفسانی
اور اعلیٰ حضرت کی فکر کے مطابق بیان کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟ ایک طرف افضلیت کی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو قطعی اور اجماعی نہیں مانتے، ان کے ساتھ دن رات پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ ان کو اہل سنت میں داخل کرنے کے لیے پورا زور بھی لگایا جا رہا ہے، ان سے ملاقاتیں، ان کے اسٹیجوں پر جانا، ان سے دعائیں کروانا، ان سے دعائیں لینا، یہ ساری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سنیت سے خارج نہ سمجھے، یہ لوگ اہل سنت کے عقیدے سے باہر نہیں گئے۔ اب اگر کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، تو یہ عقیدہ طحاویہ کہ اہل سنت کے لاکھوں علماء کا، لاکھوں بھی کیا اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے جو صدیوں سے مسلمہ اصول اہل سنت کے علماء نے بیان کیے، اس میں باقاعدہ یہ ہے صحابہ کے لحاظ سے عقیدہ، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صحابہ اہل سنت کا عقیدہ، اور اس کے ساتھ یہ ہے وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، کہ جو بھی صحابہ سے بغض رکھے اس سے بغض رکھنا بھی ہمارا شعار ہے، اور جو بھی صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرے اس سے بغض رکھنا اہل سنت ہونے کی دلیل ہے۔ ایک طرف افضلیت کے مسئلہ میں جنہوں نے اتنی بڑی ڈنڈی ماری، چند سال پہلے تو علماء اہل سنت بھرپور کتابیں لکھ رہے تھے ان کے رد میں کہ بہت بڑی واردات ہے اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ، لیکن آج نوید شاہ ہر وقت ان کے ساتھ نظر آتا رہے اور ان روافظ کے ساتھ پینگے بڑھاتا رہے، تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے باطل عقیدے کا رد کرنا ذمہ داری ہے کہ افضلیت کا مسئلہ یہ اجماعی بھی ہے، یہ قطعی بھی ہے، اور جو اجماعی اور قطعی کا منکر ہے اس کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے۔ نبغض من یبغضہم کا یہی معنی ہے، ہماری اعلان جنگ یہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیار اٹھا کر نکل پڑیں، ہماری اعلان جنگ یہی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم اہل سنت ہوتے ہوئے ان کو اپنے قریب نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو افضلیت کا مسئلہ اتنا مشکوک کر دیا، لہذا ان سب کو دعوت اصلاح ہے۔ ویسے تو بڑے بڑے حضرات نے سٹیج پر آنا ہے، بڑے بڑے حضرات کو دعوت ہے، ہمارا کام صرف دعوت اصلاح ہے۔ ہمیں مت یہ تانا دیا جائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ بچے بڑے بڑے شیوخ کو اصلاح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم پوری قوم کو وہی دکھانا چاہتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم یہ واردات پسند نہیں کرتے۔ آج نذیر غازی جیسے لوگ وہ اسٹیج کی زینت بنیں گے، اس عقیدہ طحاویہ کی روشنی میں جو ہمارا اعلان ہے وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جس نے بھی کسی ایک صحابی کا ذکر خیر کے علاوہ کیا ہم اس سے بغض کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس نے ڈیویٹ کا لفظ بولا تھا، یہ کیا خیر والا ذکر ہے؟ اور یہ تو بالکل ابتدائی واردات تھی۔ اور اسی نذیر غازی کے دفاع میں یہ منہاج کا پروفیسر ناصر جتنا جتنا بول رہا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنے سخت تان کیے، نذیر غازی کے دفاع میں اس شخص نے سیدھا کہا کہ انہوں نے شرف صحابیت کا پاس نہیں رکھا، انہوں نے تو 100 غلطیاں کی، وہ خلافت کے لیے لڑتے رہتے تھے، اگر امام حسن خلافت نہ دیتے تو انہوں نے تو لڑتے رہنا تھا معاذ اللہ۔ کیا اہل سنت کا منہج یہ ہے؟ اور کس حد تک بکواس کی اس شخص نے، اور اعلان کیا کہ جس کے دل میں بھی ابو سفیان کے خاندان کی محبت ہے وہ بغض اہل بیت سے بھر جاتا ہے معاذ اللہ۔ حضرت ابو سفیان کے خاندان میں حضرت ام حبیبہ نہیں ہے، جن امہات المؤمنین کی مودت کا حکم قرآن میں ہے، ان کی محبت کو وہ بغض اہل بیت سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اب یہ مت سمجھے وہ اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ ویسے ہیں ویسے ہیں۔ کاش کہ ان لوگوں نے اپنے سٹیج پر ان کو زینت دینے سے پہلے ان سے توبہ کروائی ہوتی اور ان کو دعوت فکر دیتے جو آج ہم چیخ چیخ کر دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے اہل سنت کو برباد نہ کرو۔ یہ بدتمیزیاں کر کے آ جاتے ہیں، افسوس کے ساتھ ہمارے شیوخ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کے پروگرام میں جا جا کر ان کو اتھینٹیکیشن دے آتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے بھرپور ان کی
حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں کہ یہ امام جلالی کے خلاف ہے، ہمارے دشمن کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارا دشمن کس حد تک اپنی دشمنی پالو گے؟ اپنی ذاتی دشمنی میں صحابہ کے بغض کو قوم میں بھر رہے ہو، امہات المؤمنین کی نفرت قوم کے دلوں میں بھری جا رہی ہے۔ اب کہیں گے تو صحیح، پروفیسر ناصر سے نذیر غازی کا کیا تعلق؟ پروفیسر ناصر جو کچھ بول رہا ہے وہ اسی نذیر غازی کے لفظ کے دفاع میں بول رہا ہے۔ 5 نشستیں اس نے کی ہیں، اس کا جواب تو ہمارے فاضل دے رہے ہیں اور اس کی ساری باتوں کا جواب دیں گے، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو واردات پر واردات کروائے جا رہے ہیں اور سٹیجوں پر ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ کہاں جائے گا یہ عقیدہ طحاویہ؟ نبغض من یبغضہم، کہ ہم صحابہ سے بغض رکھنے والے، خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرنے والے سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کیا ان کتابوں کو ہم سمندر میں پھینکیں؟ یہ دین سارا خواہشات کے نام پر رہ جائے گا؟ خدا کے لیے اہل سنت کے معتقدات پر رحم کریں۔ کب تک یہ لوگ بغض جلالی میں پورے اہل سنت کا عقیدہ بگاڑ دیں گے؟ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کا تو فیصلہ ہے کہ خطا اجتہادی سے بڑھ کر کسی ہستی پر تان کی گنجائش نہیں بنتی، اور ہم نے تو خطا اجتہادی سے بڑا کبھی قول کیا ہی نہیں، اور آگے کتنا کچھ بیان ہو رہا ہے، ان سب کا جواب کون دے گا؟ لہذا ہماری ان سب کانفرنس کے منتظمین کو دعوت ہے، کانفرنس کریں، ضرور کریں، لیکن عظیم صحابی رسول کے نام پر جمع کر کے ان کے منصب پر جو واردات ہو رہی ہے اس واردات کو روکا ہی نہ گیا تو اس کانفرنس کا کیا مقصد؟ فی زمانہ جو واردات جاری ہے اور بڑی زوروں شوروں سے جاری ہے، اور اس واردات کا سب سے بڑا کردار تو عرفان شاہ ہے، اور جناب نوید شاہ صاحب کا ماما وہ شمس مختار ثقفی ہے، جن کا سارا خاندان واردات میں لگا ہوا ہے۔ جتنا زور امام جلالی کے خلاف لگایا تھا اس کا عشر شیر ہی ان کے خلاف لگا دیں۔ عرفان شاہ کا اعلامیہ پڑھ کر دیکھیں، اس نے تو افضلیت خلفاء کی بات کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو تو اس نے سرے سے حذف ہی کر دیا۔ وہ الگ بات ہے 2-3 جلسے وہ افضلیت کے کر لے گا، وہ اس کی عادت ہے، اس کا شوق ہے کہ میں ہر طبقے کے پاس جا کر ایسی پھکیاں تیار کروں کہ جس کا جو مزاج ہو اس کے مطابق میں پھکی دے کر اپنا لفافہ لیتا رہوں۔ لیکن یہ کردار افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی جڑیں ہلا کر رکھ دے گا۔ لہذا یہ تمام حضرات افضلیت کے مسئلہ کو قطعی بیان کریں، اجماعی بیان کریں، خدا کے لیے قوم کو بتا دیں کہ ہم عقیدہ افضلیت کو اسی منہج پر مانیں گے جس منہج کا درس حضرت مجدد الفسانی نے دیا ہے۔ اجماع صحابہ بھی مانیں گے اور اس کو قطعی بھی مانیں گے۔ جو اس کی قطعیت اور اجماعیت کا منکر ہو اس کے خلاف ہماری اعلان جنگ ہے۔ مجددی ہونا یہ ہے، موروثی مجددی ہونا کوئی کام نہیں ہے۔ ہم ہیں جو چیخ چیخ کر حضرت مجدد الفسانی کے الفاظ کو قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں تیار رہنا، الرٹ رہنا۔ یہ افضلیت کے نام پر کانفرنس کر کے ہی افضلیت پر واردات کر رہے ہیں کہ افضلیت کے اجماعی اور قطعی ہونے کے منکروں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کی افزائش ہو رہی ہے۔ تو مطلب کیا نکلے گا؟ اس لیے ایک تو افضلیت کے مسئلہ کو اس منہج پر بیان کریں، مجددی منہج پر، رضوی منہج پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لفظ بولا گیا اور اس لفظ کے بعد جو واردات چل پڑی ہے اور آگے سے آگے نکلی جا رہی ہے، اس سٹیج پر اس کی بھرپور مذمت کی جائے اور اس کا بھرپور تعاقب کیا جائے۔ ہمیں پتہ تو ہے ہمارے خلاف تقریریں ہوں گی، کاش کہ دشمنان معاویہ کے خلاف بھی کوئی تقریر ہو جائے، کوئی افضلیت کے منکروں کے خلاف بھی کوئی تقریر ہو جائے، پھر پتہ چلے گا کہ ان کے اندر اہل سنت کا درد کتنا ہے۔ ہماری طرف سے یہ دعوت اصلاح ہے۔ اللہ احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔